اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے بال گر رہے ہیں اور ہمارے بال مضبوط نہیں ہیں۔ ہم جب کنگھا کرتے ہیں تو کنگھا کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کنگھے کے اندر سے ہمیں بال نکلتے ہیں اور پوری لٹیں جو ہیں وہ بال کاٹتے ہوئے وہ کنگھے میں آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے بال جو ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بال کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے، گرفت ختم ہو جاتی ہے، بال کا لمبا جو پن ہے وہ گرتے گرتے اور کم ہوتے ہوتے جھڑتے اکثر لوگوں کے بال چھوٹے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شکایات زیادہ تر خواتین کو ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے یہ حکم بھی یہ ہے کہ بال جو ہے وہ نہ کاٹے جائیں، اور لمبے بال خواتین کو پسند ہوتے ہیں اور یہ ایک عورت کی خوبصورتی کی علامت بھی ہے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ شریعت کے مطابق بال رکھیں، سنت کے مطابق بال رکھیں، یا تو آپ کے آدھے کان کی لو تک ہوں یا پورے کان کی لو تک ہوں، یا آپ کی زلفیں اتنی ہوں کہ آپ کے شانوں کو چھو جائیں۔ اس سے زیادہ اگر نیچے ہوں گے تو یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ لہذا اس کے باوجود بھی اگر بال گرتے ہیں آپ کے تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور مجرب ایک نسخہ لے کے آپ دوستوں کے نظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سردیوں میں اکثر میتھی آتی ہے، اور میتھی کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا، نیچے کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اس میتھی کی جو ڈنڈی کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اس جڑوں میں سے بھی جڑیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ ڈنڈی لینی ہے آپ نے۔ یعنی جو میتھی کی جو ڈنڈی ہے، ڈنڈی کے اندر سے جو ایسی جڑیں، ایسی ڈنڈیاں جس میں جڑیں نکل رہی ہوں، وہ لینی ہے۔ اور وہ لینے کے بعد آپ نے 1 پاؤ سرسوں کا تیل اوریجنل والا لینا ہے، اور اس کو آپ نے چولہے پہ اچھی طرح سے پکانا ہے۔ 1 پاؤ تیل لے لیں اور 25-26 تقریباً جو ہے نا آپ وہ جڑیں لے لیں، میتھی کی ڈنڈی کے ساتھ جو جڑیں ہوتی ہیں وہ لے لیں، اور خوب اچھی طرح سے پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ وہ جڑیں جو ہے نا وہ جل جائیں اور تیل کے اندر وہ میش ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اور بالکل تیل کے اس کا جو رس ہے، جو عرق ہے، وہ تیل میں شامل ہو جائے۔ یہ پکا لیں، اچھی طرح سے پکائیں، اور پکانے کے دوران آپ نے سورہ کوثر پڑھتے رہنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب وہ پک جائے اچھی طریقے سے، اس کو آپ ٹھنڈا کر لیں۔ پھر آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر سورہ کوثر 333 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے 41 بار۔ یہ پڑھ کے آپ اس تیل کے اوپر دم کر لیں۔ پھر آپ اس کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور ہو سکے تو کانچ کی بوتل میں اس تیل کو محفوظ کریں۔ کانچ کی بوتل نہیں تو بام نے مجبوری آپ پلاسٹک کی بوتل میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کو لگانا ہو سر میں، اور تو تھوڑا سا تیل ہاتھ میں ڈالیں، سنت کے مطابق پہلے سیدھی ابرو پہ لگائیں، پھر آپ الٹی ابرو پہ لگائیں، اور اس کے بعد سیدھے ایسے چاند کی طرف لگائیں، اور پھر دائیں طرف لگائیں، اور پھر بائیں طرف لگائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور مرد حضرات جو ہے وہ اس طرح تیل لے کے پہلے داڑھی میں نیچے سے لگائیں، پھر دائیں طرف لگائیں، پھر بائیں طرف لگائیں، اس طرح مونچھوں پہ لگائیں، پھر یہ ابرو پہ لگائیں، اور اپنے آنکھوں پہ بھی لگائیں، اور جو طریقہ سنت کے مطابق ہے اس طریقے سے آپ یہ استعمال کریں۔ اور جہاں پر آپ کے بال زیادہ تر گر رہے ہیں، جہاں گنج پنا ہو رہا ہے یا بال گر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہاں آپ تیل زیادہ لے کے نا ادھر ایسے سے مساج کریں، یوں ہی کر کے نا اس میں اچھی طرح سے مساج کریں۔ اور یہ عمل دن میں ہو سکے تو 2 سے 3 دفعہ کریں، اور رات کو سوتے وقت یہ عمل زیادہ کریں۔ مطلب کوشش کریں کہ 5 سے 5 منٹ تک آپ جو ہے نا اس کا مساج کریں، اور تیل زیادہ لگائیں۔ اس دوران آپ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 1 بار، 3 بار یا 5 بار پڑھتے رہیں، اور دم کر لیں اس تیل کے اوپر، اور تیل پر دم کر کے پھر آپ اس کو لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 پاؤ تیل آپ کا ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرے گا، وہ گنج پن بھی ختم ہوگا، بال مضبوط بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، اور لمبے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کلام اللہ کی برکت سے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔